ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دی جانے والی چیز ہے وہ اس میں کیا رہا ہے اور جس سے روکا جا رہا ہے اس میں کیا آ رہا ہے۔ تو میں آسانی کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ جو دیے جا رہا ہے اس میں بھی 3 چیزیں آ سکتی ہیں اور جس سے روکا جا رہا ہے اس میں بھی 3 چیزیں۔ اب جو دیے جا رہا ہے اس میں 3 چیزوں میں پہلی چیز آپ علیہ السلام کا فعل، آپ کا عمل، آپ نے اپنے عمل سے جو کر کے دکھایا وہ امت کے لیے قابل اتباع، قابل اطاعت اور قابل اقتداء ہے۔ اور دوسری چیز آ گئی آپ علیہ السلام کا قول، آپ کا فرمان مبارک، تو وہ جو آپ نے فرما دیا وہ بھی امت کے لیے کرنے کے اعتبار سے، یعنی جو آپ نے فرما دیا کہ فلاں کام کرنا ہے تو کرنا ہے، تو وہ قولی حدیث، اور پہلی فعلی عملی حدیث۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے تقریری سکوت، خاموشی، تقریری حدیث، مطلب آپ علیہ السلام نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا اور آپ خاموش رہے تو آپ کی خاموشی نے اس کی تائید کر دی، گویا وہ کام ٹھیک تھا تب آپ خاموش رہے، وگرنہ آپ علیہ السلام کبھی خاموش نہ رہتے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے امت کو بھی کہا ہوا ہے کہ مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کوئی آدمی تم میں سے اگر کوئی غلط کام دیکھے منکر تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے، اور اگر پھر بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ تو جب آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خاموش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز فی نفس ہی جائز ہے۔ جیسے آپ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ایک مثال عام فہم مشہور، آپ علیہ السلام نے دھوتی پہنی ہے، شلوار عام طور پر رواج نہیں تھا اس وقت، لیکن کسی کو شلوار پہنے دیکھا تو آپ نے خاموشی سے اس کی تصدیق فرما دی، اور آج سارے شلوار پہن رہے ہیں، تو یہ آپ کی تقریری حدیث سے تقریباً یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اسی طرح یہ 3 چیزیں یعنی آپ کا قول، آپ کا عمل فعل اور آپ کے تقریری حدیث، یہ چیزیں ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، قابل اتباع ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ کام جن سے آپ علیہ السلام نے روکا ہے وہ بھی 3 ہیں، یعنی جو روکے جانے والی چیزیں وہ بھی 3 ہیں۔ ان میں پہلا تو وہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے، قول سے، قولی حدیث میں روک دیا ہے۔ اب جو روکنے کے الفاظ ہیں تو اس میں مختلف یعنی وہ آ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نہا، منع، ٹھیک ہے، یا کریہا، اس طرح کے جو لفظ ہیں عام طور پر، یا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے لعنت فرمائی، ناگواری محسوس کی اس پر اور ناگواری فرمائی، اور آپ نے روکا، نہا، منع، تو اس طرح کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی عمل سے روک رہے ہیں، تو وہ روکنا وما نہاکم میں شامل ہے، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے یعنی اپنے حال سے، حال سے نہیں اپنے حال سے کسی چیز کی مذمت بیان کی، کہ آپ نے کسی کام کو ہوتے دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ کا غصہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جس طرح کہ آپ نے ایک صحابی کے مکان کو، جس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں، دیکھا تھا خوبصورت ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، تو آپ دیکھ کر خاموشی میں، اور آپ نے ناگواری محسوس کی صحابہ نے، اور آپ نے ناگواری فرمائی، اور پھر انہوں نے جا کے اس کو گرا دیا تھا۔ تو آپ کا حال بتائے کہ آپ اس چیز سے پریشان ہیں اور آپ اس چیز سے ناگواری آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے بھی اس کے بارے میں مذمت نہیں فرمائی، اپنے حال سے بھی مذمت نہیں فرمائی، اور وہ کام آپ کے دور میں ہو سکنے کے قابل تھا، یعنی اس کا محرک، اس کا باعث، اس کا سبب آپ کے دور میں موجود تھا، لیکن اس کو کسی نے اپنایا نہیں ہے، نہ آپ علیہ السلام نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ صحابہ تابعین وغیرہ نے۔ اور وہ باوجود محرک اور سبب موجود ہونے کے، باعث موجود ہونے کے، لوگوں نے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا،
تو وہ پھر بعد میں جا کے کوئی اس کو عشق اور محبت کے نام پر وہاں پر ایک نئے ضمیمے یا ٹوٹکے لگانے کی کوشش کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اور تابعین سے بڑا عاشق اور سب سے ان سے بڑا محبت رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب یہ مثال کے طور پر اب عید میلاد النبی کو ہی لے لیں تو آپ نے اس کے لیے سبب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی ولادت، اس کی خوشی، تو آپ کی ولادت، اس کی خوشی سب سے زیادہ کائنات میں کس کو تھی؟ صحابہ اکرام کو تھی، ٹھیک ہے، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے سبب کے موجود ہوتے ہوئے بھی، خوشی دل میں ہوتے ہوئے بھی، لیکن انہوں نے یہ سلسلے نہیں کیے۔ محرک موجود ہے، باعث موجود ہے خوشی ولادت سے، تو بعد میں آ کے کوئی آدمی اپنی طرف سے اس طرح کے ٹوٹکے چیزیں کرے تو ان سے زیادہ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ، اور لہٰذا یہ یہاں پر اس تیسری قسم میں داخل ہو جائے گی، اور یہ تینوں باتیں وما نہاکم، جن سے روکیں اللہ کے رسول، اس میں داخل ہیں۔ اہل علم کا یہی فیصلہ ہے۔ اسی طرح اب یہاں پر ایک بات ہے، وہ یہ بدعت، میں نے پیچھے کہا تھا بدعت لغوی اور اصطلاحی کی، بدعت سیئہ اور حسنہ، اس حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں بدعت لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بدعت ہر نئی چیز کو، اوپری چیز کو، نئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ نئی چیز دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے، یعنی نئی چیز، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں دنیا کے اعتبار سے جو بدعت کا لفظ اگر بولا جائے تو وہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی اعتبار سے نئی نئی چیزیں آئیں گی، پنکھے پہلے نہیں تھے اب پنکھے آ گئے، پہلے گاڑیاں نہیں تھی اب گاڑیاں آ گئی، جہاز پہلے نہیں تھے جہاز آ گئے، یہ سہولیات کی چیزیں دنیا کے اعتبار سے بنتی چلی جائیں، ایجادات ہوتی چلی جائیں۔ تو ایجادات میں بدعت کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، وہ لغوی اعتبار سے آپ کہیں گے تو لغوی اعتبار سے بدعت ہوگی، وہ چیز نئی چیز ہوگی۔ لیکن ایجادات سے ہٹ کر جب آپ اجتہادات، استنباطات کی طرف آئیں گے، یعنی دینی مسئلے کی طرف آئیں گے، تو وہاں پر پھر دیکھا جائے گا اس چیز کو کہ وہ بدعت پھر بدعت لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں رہے گی، بلکہ وہ بدعت اصطلاحی کی طرف چلی جائے گی، اور بدعت اصطلاحی کی طرف جب جائے گی تو اس کی پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں۔ مثلا بدعت اصطلاحی و شرعی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بدعت للدین ہوتی ہے، یعنی دین کے لیے، دین کی سپورٹ کے لیے، باہر سے، خارج میں، اور ایک بدعت فی الدین ہوتی ہے، دین کے اندر کوئی چیز بنانا، گڑنا، داخل کرنا۔ یہ جو دین سے باہر والی ہے نا، خارجی، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج لوگوں نے سپیکر بنا لیا، مولوی صاحب اس پر تقریر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سپیکر تو خیر بدعت لغوی کے اعتبار سے اگر ہم اس کو کہیں گے تو ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو دین کے ساتھ، تقریر کے ساتھ بھی جوڑیں گے تو یہ لد دین ہے، فی الدین نہیں ہے۔ مولوی صاحب تقریر سپیکر کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں، بجلی نہ ہو پھر بھی کرتے ہیں، بہت ساری مسجدوں میں سپیکر نہیں پھر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپیکر کے ساتھ لازم ہونا یہ ہے کہ سپیکر میں تقریر کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ تو کسی کے نظریہ نہیں ہے، تو لد دین ہے، دین کو سپورٹ کر رہی ہے ایک چیز کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پنکھے آج نمازیوں کو ہوا دے رہے ہیں، قالینیں سہولت کے لیے ہیں، ہیٹر سہولت کے لیے ہیں، اچھی خوبصورت مسجدیں ان میں آسائشیں سہولت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدرسے عالی شان، بڑے بڑے مدرسے طلباء کی آسانی کے لیے ہیں۔ اچھا، چلہ 4 مہینے کورس رکھے جاتے ہیں، یہ چلہ 4 مہینہ سے روزہ، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ لد دین، یعنی دین پر آنے کے لیے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے ہیں، دین پر چلنے کے لیے ہیں، کہ دین کو سمجھ کر اور اس کے مطابق چلنے کے لیے ایک زندگی اس کو مل جائے، اس کے لیے ایک بطور سپورٹ کے یہ عرصہ، یہ سلسلہ، یہ اہتمام، یہ انتظام کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عالمانہ 8 سالہ کورس سبھی کے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، تو 8 سال میں عالم بننے کا یہ سلسلہ اوپر سے تو نہیں آیا، یہ تو بعد میں بزرگوں نے، اہل علم نے بیٹھ کے ترتیب دیا، 8 سال اس طرح ایک کورس پڑھیں گے جس میں آدمی کی عالمانہ اہلیت پیدا ہو جائے گی، وہ عالمانہ انداز میں مسائل کو حل کر سکے گا، صلاحیت رکھ سکے گا، صلاحیت کے ساتھ چل پڑے گا۔ تو یہ چیزیں دین کے سپورٹ کے لیے آئی ہیں باہر سے، کوئی 8 سال فرض اور واجب مستحب تو کسی نے نہیں لکھے، چلہ 4 مہینے مستحب فرض کس نے لکھا ہے؟ تو یہ چیزیں سپورٹ کے لیے ہیں، لد دین، دین کی سپورٹ کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، اگر اس کو دین کے ساتھ بھی جوڑیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور لغوی اعتبار سے رکھیں پھر تو دنیا کی ساری ایجادات، وہ تو الگ مسئلہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر دین کے ساتھ جوڑیں گے تو بار بار سے، خارجی اعتبار سے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن اب جب فی دین کے اندر کوئی بدعت لائیں گے تو پھر وہ محل بحث ہے، وہ محل نزاع ہے، اس پر پھر بات ہوگی اور اس پر جو ہے وہ دلائل، وہ چیزیں طلب کی جائیں گی۔ وہ پھر اگر وہ ثابت نہیں ہوگی تو وہ بدعت حسنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ بدعت سیئہ ہوگی، بدعت سیئہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال لے لیں، اس کی مثالیں مثلا اس چیز کو دیکھ لیں کہ جو دین کے اندر گڑی جاتی ہے فی الدین، ٹھیک ہے، جو دین کے اندر ہے فی الدین، دین کے اندر جو ہے اس کو ہم دیکھیں کہ اگر ایسا کوئی عمل ہے جس کی جھلک پہلے سے مل رہی ہے، یعنی اگر دور صحابہ میں کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کی جھلک پہلے دور نبی میں بھی مل رہی ہے، مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویحوں کو رواج دیا، تو تراویح کو، اب تراویح اور 20 تراویح اور جماعت کے ساتھ مسجدوں میں رواج دینا بے شک ایک نیا کام نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی جھلک تو پیچھے مل رہی ہے نا، آپ علیہ السلام نے بھی تراویح پڑھی ہیں اور بعض روایتوں کے مطابق 20 ہیں، اور تراویح کا ایک جھلک تو مل رہی ہے پیچھے دور نبی میں، تو یہ بھی جو ہے بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، اور اس وجہ سے بھی سنت ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کا عمل ہمارے لیے سنتی ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض عمل ایسے ہوں گے کہ جن کی جھلک تو پیچھے نہیں مل رہی ہوگی لیکن اس کو کرنے والے صحابہ خلفاء راشدین ہوں گے، مثال کے طور پر جمعہ کی دوسری اذان ہم دیتے ہیں تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کروائی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ تو اب خلیفہ راشد ہیں وہ، اور خلیفہ راشد کا عمل بدعت نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کو 20 تراویح کے اجراء کو نعم البدعۃ ھذہ، بدعت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا تھا۔ بھائی وہ لغوی اعتبار سے کہا تھا کہ لغوی اعتبار سے ایک نئی چیز، گویا رواج دینا 20 تراویح کا ہر مسجد کے اندر یا مسجدوں میں، یہ ایک نئی چیز نظر آ رہا تھا لغوی اعتبار سے، وگرنہ وہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب سن چکے کہ آپ میری ترتیب بھی سنت ہوتی ہے اور خلفاء راشدین کا عمل بھی کی سنت ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا عمل بدعت ہے؟ یا اگر بدعت تھا تو انہوں نے بدعت جاری کی تھی معاذ اللہ دین کے اندر، اور ان کی اس بدعت پر جو ہے صحابہ خاموش ہو گئے تھے، اور پھر آپ کہیں وہ بدعت حسنہ ہے، تو بدعت حسنہ ہے لغوی اعتبار سے اس کو بدعت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بدعت حسنہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو آپ نے نہیں پڑھا شاید، وہ تو ان معاملات میں باقی صحابہ سے بہت زیادہ محتاط تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جہاں سے کوئی شرک کا شائبہ ہوتا تھا، کوئی بدعات کا شبہ ہوتا تھا، وہ ان چیزوں سے فوراً روک دیتے تھے۔ وہ نہیں کہتے ہیں حجر اسود کو کہ تجھے میرے نبی نے چوما نہ ہوتا تو عمر تجھے کبھی بھی نہ چومتا، تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے۔ کتنا مسئلہ صاف کیا ساری دنیا والوں، وہ جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی آپ علیہ السلام نے بیعت کی تھی، اس درخت کے نیچے سے لوگوں نے گزرنا اور اپنے لیے شفا ڈھونڈنی شروع کر دی تو انہوں نے درخت کو کٹوا دیا۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام اور چند حضرات کی 11 آدمیوں کی لاشیں ملی تھیں، انہوں نے راتوں رات ان کو دفنا دیا اور زمین قبروں کو بھی برابر کر دیا، اور کہا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ لوگ صبح ثنا اور دانیال علیہ السلام کی قبر پر آ کر اس قسم کی پوجا پاٹ یا سلسلے شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو بہت زیادہ محتاط تھے ان چیزوں میں، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بدعت جاری اپنی طرف سے جاری کرتے ہیں اور اس کو بدعت حسنہ اور شریعہ کے اعتبار سے کہتے ہیں، اور ان کا عمل بدعت ہو بھی نہیں سکتا، بدعت کا لفظ ہی ان کے لیے بولا نہیں جا سکتا شریعہ اعتبار سے، کیونکہ ان کا عمل خود حدیث کی روح سے سنت قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ایسا عمل جس کی جھلک دور نبی میں نہ ملے، دور صحابہ میں، دور تابعین میں بھی نہ ملے، بعد میں لوگ اپنی طرف سے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیں، تو وہ بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی، وہ بدعت ہی ہے، اور حسنہ اور سیئہ کی چکروں میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ بدعت سیئہ ہی ہوگی، ضلالہ ہی ہوگی، اور بدعت شرعیہ ہی ہوگی، اور اس سے رکنا لازم ہوگا، کیونکہ بدعت کے بارے میں جتنی بھی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے وہ اس پر فٹ ہوگی، اس پر منطبق ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ بدعات ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر ہوتی ہیں ان کی چند صورتیں، مثلا بدعت کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک کام ثابت نہیں ہے اور آپ اس کو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہو کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود و سلام، اور اس کو باقاعدہ اس کا حصہ گویا بنا دیا ہے اور اس کو ایک شعار بنا دیا ہے، اور نہ کرنے والوں پر تم تشنیع، اور یہ اذان کے بعد نماز کے بعد جو ہے مل کر جو ہے ذکر اور درود بلند آواز سے، اس طرح کے سلسلے، اب یہ ثابت نہیں ہے نا، اپنی طرف سے شروع کر دیے تو نہیں ثابت، تو یہ ظاہر بات ہے بدعات میں جائیں گے۔
اچھا، پھر اس کے علاوہ دوسری بدعت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ثابت ہے لیکن وہ ایک لمٹ کے ساتھ ثابت ہے، آپ اس سے بڑھا نہیں سکتے ورنہ بدعت میں جائیں گے. جیسے میں نے تسبیحات فاطمی کی مثال دی، تسبیحات جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اب اگر کوئی 40 45 مرتبہ 50 مرتبہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا یعنی فگر کو، تو یہ بدعتی ہوگا. ظاہر بات ہے وہ ایک ثابت شدہ عمل کو اس کے حد سے گزار رہا ہے، متجاوز کر رہا ہے، اپنی طرف سے اس میں زیادتی کر رہا ہے، تو یہ بھی بدعت ہے. اچھا، بدعت کی ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ثابت ہے لیکن لازم نہیں ہے بلکہ وہ مستحب یا سنت کے درجے میں ہے اور آپ اس کو واجب اور فرض بنا دیں، اس پر اصرار کریں، مناظرے کریں، اور تو یہ پھر بدعت بنے گی. علامہ شامی وغیرہ نے ایسی چیزوں کو بھی بدعت لکھا ہے. مثال کے طور پر قبر پر تلقین پڑھنا سنت مستحب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے مستحب ہے. اب اگر کوئی کہے جی اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مردہ بخشا جائے اور ہم ضرور پڑھائیں گے، مولوی صاحب ضرور پڑھیں، اور مولوی صاحب اگر کسی مجبوری کے تحت چلے بھی گئے، رات کا وقت تھا، بارش تھی یا چلے گئے بیمار تھے، تو بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گئے، وہ جی اتنا عمل تھا، خاص عمل کیوں نہیں کیا، وہ ملامت تلامت یہ سب کے سلسلے شروع ہو گئے. تو بھائی نہیں، مستحب ہے، ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہ ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، ہم اس کو لازم کر لیتے ہیں. یہ بھی بدعت، یعنی یہ عمل پھر اس وقت میں ان لوگوں کے حق میں بدعت شمار ہوگا اس وقت میں، کیونکہ یہ ایک غیر لازم کو اپنی طرف سے جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا اور یہ اس کو لازم بنا رہے ہیں، تو اس کو بدعت کہتے ہیں. اچھا، بدعت کی ایک چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک عمل کو اللہ کے رسول نے کسی خاص زمانے وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا، جگہ کے ساتھ زمانے کے ساتھ، اور یہ اپنی طرف سے اس کو لازم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لازم کر رہا ہے. مثال کے طور پر میت کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں، بے شک کریں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اور اس کا حق ہے، اور آپ کی طرف سے ایصال ثواب ہوا ہے، اس کو ٹرے میں رکھ کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ محتاج ہوتا ہے تو کرنا چاہیے. تو اب اس کا اپنا سلسلہ وہاں بند ہو گیا ہے، یہاں سے جو جائے گا تو جائے گا جو آپ نے اس کے ایصال کے سلسلے چھوڑے ہیں، یا پھر آپ کی طرف سے جائے گا. لیکن اس میں اگر آپ تیجے 40ویں جمعرات سلانے فلانے وہ جو ہندوؤں کے مختص کردہ دنوں کے اعتبار سے رسمی پھول وغیرہ سلسلے نوما چیلم، اگر آپ اس کی ترتیب پر ایک سلسلے شروع کریں گے تو یہ پھر دن خاص کر کے، زمانہ خاص کر کے، تو یہ منع ہے. اور ظاہر بات ہے یہ رسومات اور بدعات ہوں گی، اس میں کوئی ثواب نہیں ہوگا، الٹا آپ پکڑ میں آئیں گے. اور اگر میت بھی ان چیزوں پر راضی کیا ہے اور اس نے منع نہیں کیا، وصیت نہیں کی، تو وہ بھی اس پکڑ میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے گھر سے بھی جنازے اٹھے ہیں، آپ کے 3 بچے، آپ کی 3 بچیاں، آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت سارے 256 صحابہ آپ کے دور میں شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، 150 کے قریب آپ نے جنازے پڑھائے، اس طرح کے واقعات. تو آپ خود سوچیں نا کہ آیا اس وقت اس طرح کے سلسلے ہوا کرتے تھے؟ آیا وہ تیجے 40ویں جمعرات سلانے فلانے اس طرح کے دن خاص کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ تو ہم اپنی طرف سے دین میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں، کیوں دنوں کو خاص کر رہے ہیں؟ آپ جمعرات کو اگر خاص کر کے اور تیجے 40ویں کو خاص کر کے اگر 2 دیگیں پکاتے ہیں تو آپ خاص نہ کریں، کسی بھی وقت آپ 4 پکا لیں، 10 پکا لیں اور مستحق لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، لیکن ان دیگوں سے بہتر یہ ہے، ان دعوتیں اڑانے سے اور کھانے مارنے سے، کھانے عزم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو ایک تو یہ کہ کسی وارث کا حق نہ ہو، خود ورثہ، اپنے بالغ ورثہ خاص طور پر وہ اپنی مرضی سے، یا کوئی آدمی اپنی طرف سے اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے وہ اپنے ذاتی مال سے ایصال کرنا چاہتا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں کی تعمیر میں لگائے، طلباء ہیں ان کے خرچ میں، ان کے لنگر وغیرہ اس نے انتظام میں لگائے. بہترین سلسلے، مجاہدین ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، خانقاہوں کے لوگ ہیں باہر سے آتے ہیں سیکھنے کے لیے، غریب لوگ ہیں ان کا تعاون کرے، مزدور دہاڑی والے لوگ ہیں بڑے پریشان حال ہوتے ہیں ان کی مدد کرے، جائے چوکوں میں جائے ان کو ڈھونڈے، سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈے ان کی مدد کرے، بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیم خانے کہیں چل رہے ہیں، کوئی بھی ایسی انسانی ہمدردی کے تحت کوئی سلسلے چل رہے ہیں وہاں پر مدد کرے. تو یہ بہترین سلسلے ہیں. لیکن یہ بیچارہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نمود و نمائش، اور یہ جو رسمیں ہیں تیجہ 40 وغیرہ ان کے منع ہونے کے لیے، مذموم ہونے کے لیے
جو وجہ ہیں، اسباب ہیں، وہ 8 سے زیادہ ہیں. وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت اسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ عقل کے بھی خلاف ہیں اور نقل شریعت کے بھی خلاف ہیں. تو بہتر اس میں یہ کھانے اڑانے دیگیں شیگیں یہ نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے اور اعمال ہیں تو یہ لگانے کے، پیسہ لگانے کے، اور اس کے لیے نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں. آپ وہ کریں، ذکر اذکار کریں، درود پڑھیں، آپ نفلی حج کریں، نفلی عمرے کریں، طواف کریں، ساری چیزیں کوئی منع نہیں، وہ چیزیں آپ جا کے کریں اور نفلی اعتبار سے، نہ کہ اس ترتیب سے جو سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے وما آتاکم الرسول فخذوہ اس کی تشریح بھی کر دی، اس کے اندر آنے والے سلسلے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، اور بدعت کی تقسیم اور اس کی اقسام، اور آج مروج اس دور کے عصر حاضر میں بدعت کی جو صورتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی اور اس کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور امت کی ہمدردی اور خیرخواہی اور غمخواری کے جذبے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.